الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى المؤمنين في تراضهم وتعاطفهم وتراضهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا سائر جسده بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين تمام ہم اس خالق کائنات اور مالک لم یزل کے لیے اور درود حضور سرور کائنات شفیع معظم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے اس مالک نے ہمیں چند گھڑیاں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں حاضر ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق آج کے جمعہ کا موضوع ہے فلسطین کی پاک زمین بیت المقدس، جسے قرآن نے ارض مقدس بھی کہا ہے، برکتوں والی جگہ بھی کہا ہے، رحمتوں والی جگہ بھی کہا ہے، اور یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، یہ وہ مقام اور جگہ ہے جس میں جب سے کائنات بنی ہے تب سے اب تک اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے،
بہت زیادہ انبیاء کرام اس سرزمین پر آئے ہیں۔ آج مشکل وقت ہے مسلمان بھائیوں کے لیے، آج کڑا وقت ہے بندہ مومن کے لیے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے بھائی مدد کے لیے اگر ہم نہ جائیں تو اللہ کریم مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو کبھی کبھی امتحان لینے کے لیے ممالک آزماتا ہے۔ جیسے کربلا کے میدان میں اللہ کریم نے امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو آزمایا۔ وہ مالک چاہتا تو ان یزیدیوں کو نیست و نابود کر دیتا۔ وہ مالک جس نے پہلی قوموں کو حکم دیا تو وہ سارے بندر بن گئے تھے۔ حضرت جبریل امین نے قوم کے لیے سخت آواز نکالی، سب کے کان کے پردے پھٹے، اس آواز سے سارے زیر زمین ہو گئے۔ وہ مالک کسی طرح عذاب دے سکتا تھا امام علی مقام کے مقابلے میں آنے والوں کو، لیکن عظیمت کا ایک مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ عظمت اور شان حاصل کرنے کے لیے کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ مالک کریم نے امتحان لیا ہے۔ کبھی کبھی مشکل، مصیبت اور پریشانی اس لیے آتی ہے کہ وہ مالک آزمانا چاہتا ہے کہ مومن کیا کرتا ہے۔ ہماری طرف سے آنے والے امتحان میں مومن کا رویہ کیا ہے؟ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سب کچھ اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ وہ فلسطین والے مسلمان کمزور ضرور ہو گئے ہیں، کم تر ضرور ہو گئے ہیں، تعداد تھوڑی رہ گئی ہے، لیکن وہ اپنی زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ارض مقدس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آخری دم تک لڑیں گے، بچہ بچہ شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر ہم اس زمین کی حفاظت کرنے کے لیے جسے اللہ کریم نے ارض مقدس کہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ بظاہر ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے فلسطین والوں سے، ہم نہیں جانتے ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار ہیں، نہ کوئی خونی رشتہ ہے، لیکن ایک رشتہ ہمارا ضرور ہے، اور وہ رشتہ کلمے کا رشتہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ یہی رشتہ ہے ہم دونوں کے اندر کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے، مسلمان کا ہمدرد ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کریم نے واضح ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، بٹو نہیں، ولا تفرقوا، علیحدہ علیحدہ جماعتیں نہ بناؤ، علیحدہ علیحدہ دھڑے نہ بناؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور مضبوطی سے ہماری بارگاہ میں آ جاؤ۔ بحبل اللہ، اور کس چیز کو پکڑو؟ اللہ کی رسی کو پکڑو، اللہ کے نام کو پکڑو۔ کلمہ تو مشترک ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، ہر کوئی یہی پڑھتا ہے، اسی بنیاد پر اکٹھے ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا سائر جسده بالسهر والحمى او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے کہ وہ محبت کرنے میں، الفت کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرنے میں کمثل الجسد، سارے مومن ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا اذا اشتكى عضوا سائر جسده بالسهر والحمى، فرمایا یہ تمہارا بدن ہے، بدن کے کسی ایک حصے میں اگر درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، چوٹ آتی ہے، تو سارا جسم بخار، تکلیف اور درد کی وجہ سے سو نہیں پاتا ہے، سکون نہیں حاصل کر پاتا ہے۔ تو فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، چوٹ اگر پاؤں میں لگے درد سر کو ہوا کرتا ہے، چوٹ اگر ہاتھ پہ لگے تو آنسو آنکھ سے نکلا کرتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ فلسطین میں بیٹھا ہوا مسلمان اگر تکلیف اسے ہوتی ہے، درد اسے ہوتا ہے، مصیبت اسے آتی ہے، ظلم اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں امن کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمان کو درد نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ کامل مومن نہیں ہیں، مکمل مومن نہیں ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا مومن اس طرح ہے جس طرح ایک جسم ہوا کرتا ہے، اور جسم کے ایک حصے کو درد ہو تو دوسرا حصہ خود بخود تڑپ جاتا ہے۔ تو اگر وہاں اس کو درد ہے
اور یہاں تو اور میں نہیں تڑپ رہے ہیں تو پھر ہم کامل مومن نہیں ہیں، اور یقیناً ہمارے ایمان میں کمی موجود ہے، ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں اس خلوص اور نیت میں کمی موجود ہے۔ اپنے آپ کو خالص کریں، اگر آپ خالص ہو جائیں گے تو پھر ہر چیز آپ کے تابع ہو جائے گی، وہ مالک ہر چیز کو آپ کے تابع کر دے گا۔ اگر جائیں نا آپ حضرت عمر فاروق کے دور میں، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں زلزلہ آ گیا، حضرت عمر فاروق نے اپنا قدم زمین پر مارا اور کیا کہا اے مدینہ کی زمین، کیا عمر تمہارے اوپر عدل اور انصاف نہیں کرتا ہے کہ تو تھر تھر کانپ رہی ہے؟ وہ زمین رک گئی، حکم الہی تھا، حکم اللہ کا تھا، زمین رکی تھی، لیکن اشارہ حضرت فاروق اعظم کا تھا، اور کس بات کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا کیا عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا ہے؟ اگر زمین پر عدل اور انصاف قائم ہو جائے تو زمین پہ زلزلے آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ دن گیا اور آج کا دن ہے، اس دن سے لے کر آج تک سرزمین مدینہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، حضرت عمر فاروق کے اس ایک چوٹ کی وجہ سے۔ تو اگر آپ عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو خالص رکھنے والے ہیں، تو اللہ کریم پھر ساری چیزوں کو آپ کے سپرد کر دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کا خط آیا حضرت عمر فاروق کی طرف کہ دریائے نیل نہیں چل رہا ہے، ہر سال اس کے اندر ایک بچی کو پھینکا جاتا ہے، جب نوجوان کو، تو پھر اس کا پانی چلنا شروع ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ دیکھیں نا، آپ کا یہاں سے عقیدہ بھی خالص ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی رمز علیحدہ ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کی شان علیحدہ ہوا کرتی ہے، اور پہلے پیر تو یہی لوگ تھے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، مولا شیر خدا، یہی تو ہمارے پہلے پیر تھے، پہلے مرشد تھے۔ اور کیا کر کے دکھایا حضرت عمر نے؟ کیا حضرت عمر نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بچی پھینک؟ نہیں، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کاغذ اور قلم لے آؤ۔ کاغذ اور قلم لایا، حضرت عمر فاروق نے لکھنا شروع کیا، اور آپ نے لکھا اے دریائے نیل، تجھے خط آ رہا ہے، اور خط عام نہیں، تجھے خط فاروق اعظم کا آ رہا ہے۔ یہاں رک کر اگر آپ سوچیں تو کیا دریائے نیل سن سکتا تھا؟ کیا وہ دیکھ سکتا تھا کہ کس کا خط آیا ہے؟ کیا وہ پڑھ سکتا تھا کہ کس نے خط بھیجا ہے؟ کیا وہ جانتا تھا کہ فاروق کون ہے؟ لیکن اللہ والوں کی رمز شان علیحدہ ہوا کرتی ہے، مالک ہر چیز کو اس بندے کے تابع کر دیا کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام بلند کیا کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے عدل اور انصاف کر کے دکھایا، تو پھر وہ مقام آیا کہ آپ نے خط لکھا دریائے نیل۔ اور یہ صرف حضرت عمر کی بات نہیں، سامنے بیٹھنے والے بھی سارے صحابہ تھے، وہ پہلے حضور پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ کوئی بندہ بتا دے، کہیں سے بھی تعلق رکھنے والا کوئی بندہ بتا دے کہ کسی ایک نے اٹھ کے اعتراض کیا ہو کہ حضرت عمر آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ حضور نے تو ایسا نہیں کیا تھا کہ کسی دریا میں خط بھیجا تھا، یہ سنت تو نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ حضرت عمر سے کہ آپ خط بھیج رہے ہیں تو ایک مٹی کی جگہ پر بھیج رہے ہیں، وہاں جہاں پانی ابھی نہیں ہے اور پھر پانی آ جائے گا، آپ دریا کے سپرد کر رہے ہیں ایک خط۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ جب پہنچا وہ خط لے کر جانے والا حضرت عمر بن عاص کی بارگاہ، آپ نے بھی خط پڑھا تو اس میں خط میں یہ نہیں تھا کہ عمر بن عاص خود سے مخاطب ہے، یہ نہیں تھا کہ عمر مسلمانوں سے مخاطب ہے، لکھا ہوا تھا اے دریائے نیل، تجھ سے مخاطب ہے عمر بن خطاب، اور تجھے کہتا ہے کہ اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر بے شک نہ چل۔ صرف یہ ایک لائن میں جملہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے کھولا تو آپ نے بھی اعتراض نہ کیا کہ حضرت عمر نے یہ کیا کیا ہے، بھائی دریا میں پرچی پھینکتے رہے تو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن نہیں، آپ کا اور میرا پرچی پھینکنا اور ہے، اور کسی اللہ والے کا دریا سے مخاطب ہو کر کلام کرنا اور ہے۔ بظاہر حضرت عمر وہاں آتے، آواز لگاتے، کہتے دریا چل پڑتا، تو آپ کہتے کہ بظاہر یہ سامنے ہو گیا ہے، لیکن نہیں، نہ یہاں حضرت عمر آئے ہیں، نہ آپ نے آواز دی ہے، ایک پرچی اور خط آیا ہے، وہ خط آپ نے دیا ہے کسی مسلمان کو اور کہا ہے وہاں پھینکو۔ حضرت عمر بن عاص نے وہ خط اس دریا میں پھینکا۔ آپ فرماتے ہیں وہ دریا چلنے لگ پڑا، جس میں حضرت عمر کے الفاظ تھے کہ اے دریا، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رک جا، رب کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر کا تجھے حکم ہے کہ تو نے رکنا نہیں ہے۔ اس دریا نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس دریا کو حضرت عمر کے تابع اگر کیا گیا تھا تو کس وجہ سے
کہ حضرت عمر خالص تھے، آپ کا دل خالص تھا، آپ عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے تھے۔ تو میں اور آپ بھی اگر خالص ہو جائیں نا تو اللہ کریم دنیا کی چیزوں کو ہمارے سپرد کر دیا کرتا ہے۔ جب تک عدل اور انصاف قائم ہوتا ہے زمین پر، پھر زمین پر اللہ کریم زمین کی ساری چیزوں کو انسان کے سپرد اور حوالے کر دیا کرتا ہے۔ میرے مالک نے فرمایا نا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ میں بظاہر تم دیکھتے ہو کبھی کبھی کہ مسلمان پر کافر غالب آ گیا ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مومن کامل ہو اور ہم کافر کو اس پر رستہ عطا فرما دیں۔ وہ پکی فتح حاصل کرنے والا نہیں ہوتا ہے، بظاہر کبھی نہ کبھی شکست ہوا کرتی ہے۔ حضور کے دور میں بھی ہوئی، غزوہ بدر مسلمانوں نے جیتی، غزوہ احد میں کفار جیت گئے۔ یہاں قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ والا رستہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہی کامیابی کا ہے، ہمیشہ والا صراط مستقیم کا رستہ وہ مسلمانوں کا ہی ہے۔ کامیابی کا صحرا انہی کے سر پہ سجے گا۔ عارضی کامیابی کبھی کبھی مالک کفار کو عطا فرماتا ہے۔ اور ہم آج فلسطین کے اس سرزمین کے بارے میں چند ایک باتیں قرآن کے حوالے سے پڑھیں گے۔ زمین کی، اور آج سے نہیں، جب سے کائنات بنی ہے تب سے اس زمین کا چرچا کائنات میں ہوتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام آپ نے سنا ہے، جو اللہ کے خلیل تھے، ہر چیز رب کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کو انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہ وہاں چھوڑ کر آپ چلے گئے تھے، جہاں حضرت ابراہیم کو ہجرت کر کے جانے کا حکم ملا۔ اللہ کریم نے فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی انہ ھو العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، ابراہیم جانے لگا ہے اور ہجرت کرنے لگا ہے، میرا مالک تو ہے ھو العزیز الحکیم، جو غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ صافات میں آپ نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ بے شک ابراہیم اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، وہ جو ہدایت دیتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، ابراہیم اپنے اس مالک کی راہ کی طرف جانے والا ہے۔ مفسرین کرام نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے بالاتفاق لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جس سرزمین پر گئے تھے وہ فلسطین کی زمین تھی، وہ ارض مقدس تھی۔ جس سرزمین پر آپ مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے گئے تھے وہ فلسطین کی زمین تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی وہاں پہ گئے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کریم کے حکم سے عذاب آیا قوم لوط پر۔ وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا، تو ایک اس گناہ کی وجہ سے مالک نے عذاب کا کوڑا برسایا، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی، اور فرمایا اے ہمارے نبی لوط علیہ السلام آپ جائیں، ہجرت کر جائیں۔ فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے نجات عطا فرمائی لوط علیہ السلام کو، اور حکم دیا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ایک ایسی زمین کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا جس میں تمام جہانوں کے لیے اللہ کریم نے برکتیں رکھ دی ہیں، سارے جہانوں کی برکتیں فرمایا ہم نے فلسطین میں رکھ دی ہیں، اور اس فلسطین کی طرف ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کوئی عام زمین نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی تھے۔ حضرت سلیمان جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتے تھے، ان کے والد گرامی تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میرے مالک نے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، سورہ صاد ہے۔ میرے مالک نے فرمایا لوگوں، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک اور بادشاہت عطا فرمائی۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ ملک اور بادشاہت جہاں پہ اللہ کریم نے عطا فرمائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، وہ فلسطین کی ارض مقدس تھی، وہ فلسطین کی زمین تھی جہاں آپ حکومت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بڑا نام ہے، آپ حکومت کرنے والے تھے، اور ساری کائنات اکیلے حضرت سلیمان علیہ السلام
ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے، کسی ایک چپے پر نہیں، ساری دنیا پر آ کر حکومت کرتے تھے۔ اور یہ خاصہ تھا حضرت سلیمان کا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ میرے مالک تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد اور میرے پہلے کسی کو نہ عطا فرمائی ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا فسخرنا لہ الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، فرمایا ہوا چلانا کام اللہ کا ہے، لیکن حضرت سلیمان کے مانگنے پر مالک نے فرمایا ہم نے زمین کی ہواؤں کو اپنے بندے سلیمان کے سپرد کر دیا۔ ہوا چلنا اب کیسے؟ فرمایا رخاء حیث اصاب، جب حضرت سلیمان حکم دیتے تھے وہ ہوا تیز چلتی تھی، آپ حکم دیتے تھے وہ ہوا رک جاتی تھی۔ اور یہ کیا تھا؟ میرے مالک نے فرمایا فسخرنا لہ الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، یہ ہم نے عطا فرمائی تھی اپنے بندے حضرت سلیمان، اور آپ نے اسے آگے بھی تقسیم کیا۔ جیسے وہ واقعہ کہ آپ نے تخت بلقیس منگایا تو وہ جو کتاب کا علم رکھنے والا تھا آنکھ بند کر کے کھولی تو تخت بلقیس آپ کے سامنے پڑا تھا، وہ ہوا کے ذریعے لے آیا تھا، تو وہ جو ہوائیں سپردی حضرت سلیمان کے تھی، آپ نے ان ہواؤں کی بادشاہت آگے لوگوں میں تقسیم بھی فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس سرزمین پر بیٹھ کر ساری کائنات اور ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے وہ فلسطین کی زمین تھی، وہ ارض مقدس فلسطین کی زمین تھی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دارالحکومت یا دارالخلافہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى بَعْضِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ اختصار کے ساتھ صرف میں آپ کو اس بات کی طرف نشاندہی کراتے ہوئے کہ یہ زمین عام زمین نہیں ہے، وہ چونٹیوں والا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور چونٹیوں کی بادشاہ دوسری چونٹیوں سے کہتی ہے کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی بل میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ یہاں باتیں اور بھی بڑی ہیں لیکن ذکر صرف یہ مقصود ہے کہ وہ سرزمین وادی نمل جسے کہا جاتا ہے، وہ جو چونٹیوں والی وادی مشہور ہوئی اور قرآن نے اسے کہا حتی اذا اتوا علی بعض النمل، جب حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں والی وادی میں داخل ہونے لگے تو اس چونٹی نے کہا اندر چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں روند نہ دے۔ تو اللہ کریم کے حکم سے وہ چونٹیاں جہاں موجود تھی، حضرت سلیمان کا لشکر جہاں پہ جا رہا تھا وہ زمین بھی فلسطین کی زمین ہے، وادی نمل جہاں موجود ہے وہ زمین بھی فلسطین کی ارض مقدس ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہ جن کے حوالے کی آپ کفالت کرتے رہے، حضرت زکریا علیہ السلام وکفلہا زکریا، قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت کی حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اور وہاں حجرہ صرف ایک عورت حضرت مریم کا تھا، باقی سارے مرد رہتے تھے، اور یہ بیت المقدس کی مسجد کے ارد گرد کے حجرے تھے۔ اللہ کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو منتخب فرمایا، آپ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اب ایک دن آپ لیٹ ہو گئے، طرح طرح کے کھانے اور پھل فروٹ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے اندر کمرے میں موجود تھے۔ حضرت زکریا آئے، آپ نے پوچھا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا نے سوال کیا، مریم چابی کسی اور کے پاس نہیں ہے، دروازہ کسی نے نہیں کھولا ہے، جہاں سے اندر آنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے کوئی تجھے پھل فروٹ دے جائے، اور بے موسم پھل تیرے پاس پڑے ہیں، کس نے تجھے عطا کیے ہیں؟ انا لک ھذا، کس نے تجھے دیے ہیں؟ قال یا مریم، قالت، انہوں نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا مجھے میرا اللہ عطا کرتا ہے اور رب جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، وہ کمرہ، وہ حجرہ جس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی دیکھ بھال کے لیے انہیں چھوڑ رکھا تھا، وہ کمرہ بھی ارض مقدس فلسطین کی زمین پر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا برگزیدہ نبی
شان اور جلال والا نبی بھی، آپ کی ولادت جہاں پہ ہوئی وہ سرزمین بھی فلسطین کی سرزمین ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَجَاءَ الْمَخَاصُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا نا کہ مالک میں بیٹا جننے والی ہوں، تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کھجور کا تنا ہے، اس کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ اب وہاں کھجور کے تنے کے نیچے حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیٹھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، آپ وہاں پہ تشریف لائے، پیدا ہوئے۔ تو جس سرزمین پر وہ کھجور کا تنا موجود تھا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا موجود تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ زمین بھی عام نہیں، فلسطین کی سرزمین تھی۔ جس جگہ پہ آج مسلمان در در پہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، مر رہا ہے، پکار رہا ہے، اور ہمیں بل بلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آؤ مسلمانوں ہماری مدد کرو، آؤ مسلمانوں نکلو باہر اور ہماری مدد کرو، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ عدل قائم ہے، نہ انصاف قائم ہے، بس ہم مذمت کر دیتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ محنت، کوشش، جو کچھ کر سکتے ہیں اپنا حصہ ملائیں۔ وہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے کسی مائی نے ایک دھاگا پکڑا ہوا تھا، اور کسی نے کہا مائی کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا حضرت یوسف کو خریدنے جا رہی ہے۔ اس نے کہا حضرت یوسف کہاں اتنا حسین و جمیل نبی، اور کہاں تیرے پاس یہ دھاگا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ یوسف اس دھاگے سے خریدا نہیں جائے گا، مجھے پتا ہے کہ میں سودا نہیں لگا پاؤں گی، لیکن جب قیامت والے دن نام آئے گا ان لوگوں کا جو حضرت یوسف کو خریدنے آئے تھے، تو مائی نے کہا میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ان خریداروں میں پکارے۔ تو جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جہاں حکم دیا اپنی قوم کو نکلنے کے لیے، قرآن کریم نے کہا فَحَمَلَتْهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو میرے مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا اپنی قوم سے، اور کیا کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ آپ نے کہا میری قوم نکلو اس زمین سے اور آؤ ارض مقدس کی طرف، اور وہ ارض مقدس کون سی ہے؟ کتب اللہ لکم، جہاں پر جانا اللہ نے تمہارے لیے فرض کر دیا ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اس زمین کی طرف جاتے ہوئے تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، واپس نہیں پلٹنا ہے، اس زمین کو چھوڑ کر باہر نہیں نکلنا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا فتنقلبوا خاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ سرزمین بھی فلسطین کی سرزمین تھی، جس سرزمین میں اللہ کریم کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلی آیت، اور معراج شریف کی آیت ہے یہ۔ اس میں ذکر ہے حضور علیہ السلام کی زمینی معراج۔ پہلی منزل جو معراج کی تھی، حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے اٹھا کر جہاں لے جایا گیا وہ زمین بھی فلسطین کی سرزمین تھی۔ وہ بیت المقدس کا مقام تھا جہاں حضور علیہ السلام کا وہ ذکر آیا نا، مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کو لے جایا گیا۔ اور مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام نے وہ صرف وہاں پہنچے نہیں، بلکہ سارے انبیاء جو بظاہر اس دنیا سے وفات پا چکے تھے، بخاری و مسلم کے متفق علیہ الفاظ ہیں، بخاری پڑھنے والے یہاں سے آنکھیں بند کر کے گویا گزر جاتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ نبی نعوذ باللہ دنیا سے گئے ہیں تو ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم کے حکم سے سارے پہلے انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہ مسجد اقصی میں موجود تھے۔ اللہ کے معبود وہاں گئے اور حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی میں سارے انبیاء کی امامت کرا کے جماعت کروائی۔ تو وہ سرزمین بھی فلسطین کی سرزمین ہے، یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے اس سرزمین کے ساتھ، بڑا گہرا تعلق ہے بندہ مومن کا اس سرزمین کے ساتھ۔ اور اگلے الفاظ ہے قرآن کریم کی آیت کے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اس مسجد کے ارد گرد، یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہماری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ یہاں بظاہر آپ کو سمجھ نہیں آئی بات، لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ مسجد میں آپ آئے ہیں، مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے یا مسجد کے باہر برکت ہوتی ہے؟ اندر ہی برکت ہوتی ہے۔
بھائی باہر آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں کیا برکت تھی؟ یہاں ہی برکت ہے، اس کے مقابلے میں باہر تو زیادہ برکت نہیں ہے، مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے میرے مالک۔ مگر مالک کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، اس وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہماری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو مالک کیوں فرمایا لنریہ من آیاتنا، فرمایا کیونکہ اس کے ارد گرد ہماری نشانیاں موجود ہیں، اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے بہت سارے انبیاء کی قبور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد موجود ہیں۔ فرمایا مسجد کے اندر رحمت اور برکت ضرور ہوتی ہے، لیکن جہاں ہمارا نیک بندہ دفن ہوا کرتا ہے وہاں بھی ہمیشہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وہاں ہمیشہ برستی ہیں۔ وہ مالک ہے، مدد کرنے پہ آئے تو ہم نبی مدد کریں تو وہ خود مدد کر سکتا ہے، ہم نبی کریں تو وہ اگر ابابیل بھیج کر مدد کر سکتا ہے، وہ اگر ہاتھیوں کے لشکر کو اکیلا خود ہی کہیں نہ کہیں چونٹیوں چڑیوں کے ذریعے ابابیلوں کے ذریعے حملہ کروا کے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو اگر وہ مالک ہلاک کر سکتا ہے تو آج بھی بھیج سکتا ہے۔ لیکن آج امتحان کی باری ہماری ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ چند لوگ جو یہاں سے وہاں پہنچے، آپ جانتے ہیں کہ ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے، مختلف طرح کی خبریں ہیں، بعض کہتے ہیں کچھ پہنچے ہیں اور بعض کہتے ہیں کچھ رستے میں رہ گئے ہیں۔ ایک ساتھی تو میں آج دیکھ رہا تھا وہ وہاں سے واپس بھی آ گئے، ان کی کشتی وہاں پہ ڈوب رہی تھی تو وہ کشتی سے کسی طرح بچ کر پاکستان واپس بھی آ گئے۔ لیکن جس طرح جس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ کریم اسے اجر عطا فرمائے گا۔ ہم جہاں تک محنت کر سکتے ہیں، جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ جہاں بندہ مومن کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارا رشتہ کلمے کا ہے، نہ خون کا رشتہ ہے، نہ اور کوئی دوستی یاری یا رشتہ داری ہے، ہمارا رشتہ دونوں کا آپس میں، ہمارا اور فلسطین کا یہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے، اور اس کلمے کا رشتہ ہمارا یہ حق بنتا ہے، اس کلمے کا رشتہ یہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں جس طرح بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس فلسطین مقدس کو محفوظ کرنے میں جس طرح ہم مدد کر سکتے ہیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیب سے ان کی امداد فرمائے۔ ان مسلمانوں کو وہ جو جہاں جاتے ہوئے یا وہاں رہنے والے شہید ہو گئے ہیں، اللہ کریم ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کو کفار سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔